بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ اور ام المومنین کا شرف حاصل تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ ایک بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام کے بارے میں اپنی معلومات اور اپنی حکمت کی وجہ سے مشہور تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوئی، جو کہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ آپ بہت بہادر اور رحم دل تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے خوش نصیب خاتون ہونے کا اعزاز حاصل تھا جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابی امیہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے اور غریبوں پر مال خرچ کرنے میں بہت مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے انہوں نے کبھی کھانے کا ذخیرہ نہیں لیا تھا، لیکن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھی مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عتیقہ بنت عامر تھیں۔ سخاوت کی یہ خوبیاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین سے ورثے میں ملی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھیں اور زندگی بہت سکون سے گزار رہی تھیں جب آپ کی شادی بہت ہی بہادر، دولت مند اور رحم دل حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ جب اسلام قبول کرنے کی خبر آپ کے گھر والوں کو ملی تو سب گھر والے ناراض ہو گئے اور آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ جب چھیڑ چھاڑ ناقابل برداشت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ہجرت کرنی تھی۔ یہ حبشہ کے لیے وطن کی پہلی کھیپ تھی جس میں 20 افراد شامل تھے، جن میں سے 4 خواتین تھیں۔ اس کھیپ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حبشہ میں خوش تھے، اور آپ کے گھر میں آپ کی خوبصورت بیٹی زینب اور آپ کا ایک بیٹا عمر بھی تھا۔ پھر بعد میں دوسری بیٹی درہ بھی وہیں پیدا ہوئی۔ پھر آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا اور غزوہ احد میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ اس جنگ میں بہت بری طرح زخمی ہوئے اور ان کے بازو پر شدید زخم آئے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی اور نہایت بہادری سے دشمن کو شکست دی، اور سن 4 ہجری میں بہت زیادہ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے، لیکن ان زخموں نے انہیں جینے نہ دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے لیے بہت اچھا متبادل دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی اچھا شوہر نصیب ہو جو ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہونے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پیشکش سے انکار کر دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکش پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ آپ نے فرمایا، میں بہت غیرت مند ہوں کیونکہ وہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری محبت کرتی تھی۔ دوسری بات، میرے بچے بھی ہیں، اور تیسری بات کہ میں بوڑھی بھی ہوں۔
پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عمر میں بڑے تھے۔ سب باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں اور ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن 4 ہجری میں ہوا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر صرف 27 سال تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال تھی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھا شوہر نصیب کرے۔ پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالم دین تھی، باہمت اور عقلمند خاتون تھی۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ جانے کا موقع بھی ملا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ماریہ، خیبر، فتح مکہ، طائف اور حنین کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ حدیبیہ کی جنگ کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال تھے تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا اور منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی حرکت اور نرمی بہت پسند تھی۔ آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلتے ہیں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 378 احادیث روایت کی تھی۔ آپ نے نہایت سادہ اور پرہیزگار زندگی گزاری۔ وہ بہت فیاض تھی اور دوسرے لوگوں کو بھی سخاوت کی طرف مائل کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا، اماں میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ مجھے بربادی کا اندیشہ ہے۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کی کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو آپ کو سب سے مین بات بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 62 ہجری میں 84 سال کی عمر میں، 62 ہجری میں 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا تھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان اسلامی معلومات کو سننے سمجھنے کی توفیق اور رہنمائی عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔